کچھ دن پہلے میری ملاقات ایک بوڑھی کنواری محترمہ سے ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ محبت انتظار چاہتی ہے۔ میں نے اس محترمہ سے پوچھا کہ اور کتنا انتظار، تو وہ کہنے لگی کہ کاش جانے والا بتا کر گیا ہوتا کہ وہ کب لوٹ کر آئے گا۔ اس محترمہ کی باتوں نے مجھے کہانی سننے کے لیے مجبور کر دیا۔ میرے بار بار ضد کرنے پر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگے کہ 1964 میں ہم لوگ گجرات کے ایک شہر تھے، وہ امان شریف میں اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میری عمر 15 سال تھی اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ تب گھر والوں نے میرے تایا ابو کے بیٹے سے میری منگنی کر دی۔ میرے تایا ابو کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ منگنی کے بعد میرے منگیتر کا ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے رواج کے مطابق رخصتی سے پہلے لڑکی لڑکے کو آپس میں بات یا پھر ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تھا، لیکن میں فوراً چھپ جاتی تھی کیونکہ مجھے بہت شرم آتی تھی۔ ایک دن میرے گھر والوں کو کسی شادی پر گجرات کے قصبے منگوال جانا پڑا، تو میرے گھر والے مجھے میرے چاچو کے گھر چھوڑ گئے۔ میرے چاچو کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ میں وہاں اپنی کزن کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک وہاں میرا منگیتر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں نے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ وہ کمرے کے باہر آیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں، پلیز دروازہ کھولو۔ میری دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو اور پلیز چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں گیا اور 1 گھنٹے تک وہیں کھڑا رہا۔ ہمت کر کے میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر آ گیا۔ وہ میرے قریب آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ماتھے کو چوم کر آئی لو یو کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایک عجیب خود ماری تھی جو میرے روح کو مدہوش کر گئی تھی۔ میں اس کی محبت کے رنگ میں رنگ کر اس کی دیوانی ہو گئی۔ پھر میں ہر روز اسے دیکھنے کے بہانے تلاش کرنے لگی۔ جب تک اسے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ اس کے کپڑے منگوا کر گھنٹوں اس کی خوشبو کو محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھار ہم چاچو کے گھر ملنے بھی لگے تھے، وہاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا اور ہماری شادی کا وقت آ گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے ہاتھوں میں مہندی لگ گئی تھی اور میں دلہن کے جوڑے میں سج دج کر بارات کا انتظار کر رہی تھی، اور اچانک زمین کانپنے لگی اور ہر طرف گولہ باری ہونے لگی۔ لوگوں کی چیخوں کا شور میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر والے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ 5 ستمبر 1965 یہ وہی دن تھا جب دشمن ملک نے ہمارے قصبے آوان شریف پر حملہ کر دیا تھا۔ ملک میں جنگ چھڑ چکی تھی اور لاشوں کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی تھی۔ جب مجھے لگا کہ شاید میں بھی مرنے والی ہوں تو میرا منگیتر بھاگتا ہوا آیا اور مجھے وہاں سے نکال کر قصبے سے باہر لے آیا۔ وہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے تو میرے منگیتر نے مجھے بولا کہ ان لوگوں کے ساتھ تم گجرات شہر چلی جاؤ، وہاں خطرہ نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس نے کہا کبھی اسے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور پھر انہیں وعدہ کیا کہ فکر مت کرو میں لوٹ آؤں گا۔ وہ واپس آوان شریف چلا گیا اور میں ان لوگوں کے ساتھ شہر گجرات آ گئی۔ جنگ ختم ہو گئی اور آوان شریف واپس چلے گئے۔ کوئی اپنا نہیں بچا تھا، سب مٹی کے ڈھیر ہو گئے تھے، اور اپنے منگیتر کو بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ فوجیوں کے ساتھ مل کر لڑتا رہا اور دشمن سے لڑتا لڑتا شاید شہید ہو گیا ہوگا، لیکن اس بات پر نہ مجھے تب یقین آیا اور نہ ہی آج یقین ہے، کیونکہ مجھے اس کے کہے ہوئے وعدے پر پختہ یقین ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا تو وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ آخری سانس تک اس کی ہوں اور اس کا انتظار کروں گی۔